بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے کہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ وقوف عرفہ نہیں کرتے تھے، عرفہ میں وقوف نہیں کرتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے واپس پلٹتے تو یہ لوگ مزدلفہ سے ہی ان کے ساتھ ہو جاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اس میں قریش کے لوگ اپنی بڑائی سمجھتے، اپنا بڑا پن، سرداری، ایک جسے کہتے ہیں گودا گیری، بڑا پن کہ بھئی ہم تو قریش ہیں، ہماری مرضی ہم جو کریں۔ تو انہیں اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ مزدلفہ میں بھی اور عرفات میں بھی وقوف کریں گے اور ایک ساتھ سبھی لوگ وہاں سے واپس پلٹیں گے۔ اور یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہی طریقہ اور یہی سنت ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد پھر عرفات میں وقوف کریں گے، پھر وہاں سے سب کے سب لوگ واپس پلٹیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے۔ کوئی برادری جناب مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، کوئی خاندان شرافت والا ہے تو ان کی وجہ سے شریعت کے احکام بدل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر و غریب، گورے اور کالے، عربی اجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بڑے پریشان تھے۔ وہ عورت تھی کوئی بڑے مرتبے والی، اس نے چوری کر لی۔ اب قریش کے لوگ پریشان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیس کون لے جائے گا۔ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی حضور کی بارگاہ میں یہ بات بتانے کی کہ فلاں عورت نے، مخزومی عورت نے چوری کر لی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ ایسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کے ذمہ اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ یعنی وہ حضور سے سفارش کرنا چاہتے تھے کہ اس عورت کو سزا نہ دی جائے کیونکہ بڑے خاندان والی ہے، بڑے مرتبے والی ہے، اب چوری اس نے کر لی تو سفارش کرنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کی سفارش آپ فرما دیں، یعنی اس کی سزا کو آپ ختم کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے، جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے حدود اسلام، چھوٹے بڑے امیر غریب سب کے لیے یکساں نظام، سب کے لیے احکام برابر۔ جو حکم غریب کے لیے ہے وہی حکم امیر کے لیے ہونا چاہیے، جو قانون غریب پر نافذ ہو رہا ہے وہی قانون امیر پر بھی نافذ ہونا چاہیے۔ ٹھیلا لگانے والا مزدور تو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اس کا ٹھیلا بھی ضبط ہو جائے اور صاحب اقتدار پوری کی پوری جائیدادیں ہڑپ کر جائیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام تو عدل و انصاف قائم کرنے والا بھی ہے اور عدل و انصاف پر وہ قائم رکھنے والا بھی ہے۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے
اپنے عہدے اور اپنے منصب کی پاسداری کرتے ہوئے اسلامی نظام قائم کیا، انہوں نے صاحب اقتدار نہ دیکھے، کسی مرتبے والے اور مقام والے کی رعایت نہیں کی، بلکہ جہاں قانون نافذ ہو سکتا تھا اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے قانون نافذ کیے ہیں۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے مدینہ المنورہ کے قاضی مقرر تھے۔ ایک مرتبہ ولید نے آپ کو اپنے پاس ملک شام میں بلایا، چنانچہ آپ نے ایک باعتماد شخص کو مدینہ المنورہ کا عہدہ دیا کہ جب تک میں نہیں آتا تو مدینہ المنورہ کی معاملات کو دیکھو، اور آپ چل پڑے ملک شام کی طرف۔ جب آپ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ کو شہر سے باہر روک دیا گیا اور کافی عرصے تک آپ کو ملک شام کے شہر میں داخلے کی اجازت نہ ملی تھے۔ مدینہ المنورہ کے قاضی ہیں، یعنی مدینہ المنورہ کے حاکم ہیں، لیکن ملک شام کے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں مل رہی، کافی عرصہ آپ باہر رہے۔ ایک رات آپ مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، کہ جو نشے کی حالت میں شراب پی ہوئی ہے اس نے، اور نشے کی حالت میں یہ مسجد کے اندر اس طرح گھوم رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بڑا جلال آیا کہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں یہ بندہ بے خوف و خطر گھوم رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہ خلیفہ وقت کا ماموں ہے، خلیفہ وقت کا ماموں ہونے کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے کوئی بھی ہو، اسلام سب کے لیے برابر ہے۔ تو حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس بندے کو 80 کوڑے لگا دیے بطور سزا۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد زخمی ہو گیا، زخمی حالت میں وہ خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی حالت دیکھی تو بڑا غضبناک ہوا اور پوچھا کہ کس نے اس کی یہ حالت کی ہے، کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا کے طور پر لگائے اور کہا کہ یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کرو۔ اس وقت حکم کی تکمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر حضرت سعد بن ابراہیم کے پاس وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے کہا اے ابو اسحاق، اس نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی، بے دردی سے کیوں مارا؟ حضرت سعد بن ابراہیم نے جواب دیا کہ اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ یہ شخص سرعام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کے گھر میں دیدہ دلیری کے ساتھ نشے کی حالت میں گھوم رہا ہے، تو اللہ کے دربار کی اس نے بے ادبی کی اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری رشتہ داری کی وجہ سے میں چشم پوشی کروں اور اس کو سزا نہ دوں۔ میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا۔ تو فرمایا تم نے حاکم بنایا ہے، تم نے شریعت قوانین نافذ کرنے کا مجھے عہدہ دیا ہے، تو اب شریعت کے قوانین نافذ کرنے کے لیے میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ میری ایمانی غیرت ہے کہ جس عہدے پر میں نے حلف اٹھایا ہے اس حلف کی پوری پاسداری کر دوں۔ تو کہا شرعی حدود اور شرعی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے میں نے اس شخص کو سزا دی اور یہ سزا کا مستحق تھا۔ تو ایسے تھے مسلمان حکمران، چھوٹا بڑا غریب امیر سب ان کی نظر میں برابر اور یکساں ہوا کرتے تھے۔ جب مجرم کو ڈھیل دی جائے تو جرائم بڑھیں گے، جب مجرم کو سزا دی جائے گی جرائم کم ہوں گے، جب ایک شرعام لٹکا دیا جائے تو پیچھے ہزاروں کو خبر ہو جائے گی، خبردار اس علاقے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، یہاں تو شرعام سزائیں دی جاتی ہیں۔ اور یہاں شرعام تو
چھوڑ دیا جاتا ہے اور ڈھیل دی جاتی ہے، صاحب اقتدار بچ جاتے ہیں، غریبوں کے بچے پھنس جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جرائم بڑھ رہے ہیں اور سزائیں کم ہو رہی ہیں۔ تو قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو قرآن کے حقوق ہیں، جو قرآن کا نظام ہے، جو دین کا نظام عدل ہے، صاحب اقتدار پر لازم ہے کہ کما حقہ اس کا نفاذ کریں۔ قانون نافذ ہوگا تو جرائم بھی کم ہوں گے اور معاشرے میں امن اور سکون کی حالت بھی بحال ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔